تصوف میں جمع و تفرقہ کی تعریف یہ ہے: جمع وہ ہے جو اپنے اوصاف کے ساتھ جمع ہو، اور تفرقہ وہ ہے جو اپنے افعال سے جدا ہو۔ اس سے مراد مکمل ارادہ کا انقطاع اور ارادہ الہی کے اسبات میں خلق کے تصرف کا مکمل ترک ہے۔ اس تعریف پر معتزلہ کے سوا تمام اہل سنت والجماعت اور تمام مشائخ کا اجتماع ہے، البتہ ان کے استعمال میں مشائخ کا اختلاف ہے۔ چنانچہ ایک گروہ ان دونوں کلمات کو توحید پر محمول کرتا ہے اور کہتا ہے کہ جمع کے دو درجے ہیں، ایک حق تعالی کے اوصاف میں، دوسرا بندوں کے اوصاف میں۔ حق تعالی کے اوصاف سے جس کا تعلق ہے وہ توحید کا بھید ہے، جس پر بندہ کا کوئی اختیار نہیں ہے، اور جو بندوں کے اوصاف میں ہے اس سے مراد توحید میں صدق عقیدت اور صحت عزیمت ہے۔ یہ قول حضرت ابو علی رودباری رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ دوسرا گروہ حق تعالی کے اوصاف پر محمول کرتا ہے، چنانچہ وہ کہتا ہے کہ جمع حق تعالی کی صفت ہے اور تفرقہ حق تعالی کا فعل۔ حق تعالی کی صفت و فعل میں بندہ کو کوئی اختیار نہیں ہے، اس لیے کہ حق تعالی کی الوہیت میں کوئی شے متنازع نہیں ہے۔ جمع ذات و صفات اسی کے لیے ہے، کیونکہ الجمع تسویہ فی الاصل، جمع اصل میں برابری کا مقتضی ہے۔ حق تعالیٰ کی ذات و صفات میں کوئی اس کا مساوی نہیں، اس کی جدائی میں خلق کی تفصیل و عبارت مجتمع نہیں ہے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے صفات قدیم ہیں اور وہ اس کے ساتھ مختص ہیں، اور ان کا قیام بھی اسی کے ساتھ ہے، اور ان کی خصوصیات بھی اسی سے وابستہ ہیں۔ چونکہ حق تعالیٰ کی ذات و صفات میں دوئی نہیں ہے اور نہ اس کی وحدانیت میں فرق و عدد روا ہے، اس لحاظ سے جمع کا استعمال حق تعالیٰ کے سوا کسی اور کے لیے جائز نہ ہوگا۔ لیکن حکم میں تفرقہ اللہ تعالیٰ کے افعال سے متعلق ہے، کیونکہ تمام احکام متفرق ہیں، کسی کے لیے وجود کا حکم ہے اور کسی کے لیے عدم کا۔ اس لحاظ سے جمع کا استعمال ہو، یعنی اس میں ایک کو فنا کا حکم ہے اور دوسرے کو بقا کا حکم۔ ایک گروہ وہ ہے جو تفرقہ کو علم الہی پر محمول کرتا ہے، چنانچہ وہ کہتا ہے کہ توحید کا علم جمع اور احکام کا علم تفرقہ ہے۔ اس لحاظ سے علم اصول جمع اور علم فروع تفرقہ ہوں گے۔ ایک بزرگ کا قول ہے کہ جس پر اہل علم کا اجماع ہو وہ جمع، اور جس میں ان کا اختلاف ہو وہ تفرقہ ہے۔ لیکن جمہور محققین تصوف کی عبارات و اشارات میں تفرقہ سے مقاصد یعنی بندے کے اختیار اعمال اور جمع سے مواہب یعنی مجاہدے اور مشاہدے مراد لیے ہیں۔ لہٰذا جو بندہ مجاہدے کے ذریعے واصل بحق ہو وہ تفرقہ ہے، اور حق تعالیٰ کی طرف سے بندہ پر جو خاص عنایات و ہدایات ہوں وہ جمع ہے، اور بندے کی عظیمت و تکریم اس میں ہے کہ وہ اپنے وجودی افعال اور جمال حق کے لیے مجاہدے کی قدرت میں اپنے افعال کی آفتوں سے محفوظ رہے، اور اپنے افعال کی باعطائے فضل الہی جان کر مشاہدے کو ہدایت الہی کے دامن میں منفی دیکھے۔ لہذا ایسا بندہ اپنی ہر اقامت میں حق تعالیٰ کے ساتھ قائم ہو کے اور اس کا نائب اور اوصاف میں اس کا وکیل ہوگا، اور اس کے تمام افعال کی نسبت اسی کی طرف ہوگی، یہاں تک کہ وہ اپنے کسب کی نسبت سے محفوظ ہو جائے گا، جیسا کہ حق تعالیٰ نے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بالواسطہ
حضرت جبرائیل علیہ السلام حدیث قدسی میں فرمایا، میرا بندہ نوافل کے ذریعے میری قربت کا ہمیشہ خواہاں رہتا ہے، یہاں تک کہ میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ پھر جب میں اپنے کسی بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں تو میں اس کے کان، آنکھ، ہاتھ اور زبان ہو جاتا ہوں۔ وہ مجھ سے سنتا ہے، مجھ سے ہی دیکھتا ہے، مجھ سے ہی بولتا ہے اور مجھ سے ہی پکڑتا ہے۔ مطلب یہ کہ ہمارا بندہ مجاہدے کے ذریعے جب ہمارا مقرب ہو کر محبوب ہو جاتا ہے تو ہم اس کے وجود کو اس سے فنا کر دیتے ہیں اور اس کے افعال کی نسبت کو اس سے اٹھا لیتے ہیں، حتیٰ کہ وہ ہمارے ذریعے ہی سنتا ہے جب وہ سنے، اور ہمارے ہی ذریعے بولتا ہے جب وہ بولے، اور ہمارے ہی ذریعے دیکھتا ہے جب وہ دیکھے، اور ہمارے ہی ذریعے پکڑتا ہے جب وہ پکڑے۔ گویا وہ ہمارے ذکر میں ایسا مستغرق ہو جاتا ہے کہ وہ ذکر کا مغلوب ہو جاتا ہے، اور اس کے ذکر میں اس کا کسب مفقود ہو جاتا ہے، اور ہمارا ذکر اس کے ذکر کا سلطان بن جاتا ہے، اور اس کے ذکر سے آدمیت کی نسبت جدا ہو جاتی ہے۔ لہذا اس کا ذکر ہمارا ہی ذکر ہوگا، حتیٰ کہ بحالت غلبہ وہ اسی کے ساتھ موصوف ہوگا۔ چنانچہ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ غلبہ حال میں نعرہ لگاتے ہیں کہ سبحانی ما اعظم شانی، پاکی ہے مجھے کتنی ہی بڑی شان ہے میری۔ یہ جو کچھ فرمایا حق تعالیٰ کی گفتار سے تھا، اور جو کہا حق کہا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الحق ینطق علی اللسان عمر، حق تعالیٰ حضرت عمر کی زبان میں بولتا ہے۔ اس کی حقیقت اس طرح پر ہے کہ آدمیت پر جب حق تعالیٰ کے غلبہ کا ظہور ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اس کی ہستی سے نکال دیتا ہے، اور یہاں تک کہ اس کی تمام باتیں حق تعالیٰ ہی کی فرمودہ ہوتی ہیں۔ اس استحالہ کے باوجود کہ حق تعالیٰ کسی میں حلول نہیں کرتا اور نہ کسی مخلوق یا مصنوع میں ممتزج و متحد ہو جاتا ہے، اور نہ کسی چیز میں وہ پیوست ہوتا ہے، البتہ یہ جائز ہے کہ حق تعالیٰ کی محبت بندے کے دل پر غالب ہو جائے، اور اس کے غلبہ کی زیادتی میں اس کی عقل و طبع اس کی برداشت سے عاجز آ جائے، اور اس کا امر اس کے کسب سے ساقط ہو جائے۔ اس درجہ میں اس حالت کا نام جمع ہے۔ جس طرح کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محبت الہی میں ایسے مستغرق و مغلوب تھے کہ جو فعل آپ سے رونما ہوتا، اللہ تعالیٰ اس فعل کی نسبت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور فرماتا، اور فرماتا کہ وہ فعل آپ کا نہیں بلکہ میرا تھا۔ ہر چند کہ اس فعل کا ظہور و صدور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، وہ مشت خاک جو آپ نے دشمنوں پر پھینکی تھی وہ آپ نے نہیں پھینکی بلکہ ہم نے پھینکی تھی۔ اسی قسم کا فعل جب حضرت داؤد علیہ السلام سے صادر ہوا تو حق تعالیٰ نے اس فعل کی نسبت ان کی طرف کرتے ہوئے فرمایا، وَقَتَلَ دَاؤُدَ جَالُوتَ، حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کیا۔ یہ حالت تفرقہ کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں نبیوں کے افعال میں فرق و امتیاز رکھا، ایک کے فعل کی نسبت ان کی طرف ہی رکھی، اور یہ نسبت فعل محل آفت و حوادث ہے، اور دوسرے کے فعل کی نسبت اپنی طرف فرمائی۔